بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ روم کے بادشاہ نے انہیں گرفتار کروا لیا۔ ان کے جتنا بھی لشکر تھا حضرت عبداللہ کا، سب کے سب ساتھی قیدی بن کر بادشاہ کے سامنے حاضر تھے۔ تو روم کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا، کس وجہ سے کہ جب مذہب اسلام چھوڑنے کی درخواست کی کہ مذہب اسلام چھوڑ کر تم لوگ عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی سلطنت کے اندر تمہیں شریک کر لوں گا، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا۔ اب اس نے طیش میں آ کر ڈرانے دھمکانے کی غرض سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا جسم تیروں سے چھلنی کر دیا جائے۔ مگر جب روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ شخص نڈر، بہادر، دیوانہ، مستانہ کہ موت سے ڈرنے کا نام ہی نہیں ہے، اب موت اس کے سامنے رقص کر رہی ہے اور یہ دیوانہ وار ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی۔ بادشاہ کی سمجھنے سے قاصر تھا، اگر یہ کہ اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، یا یہ حضرات صحابہ کرام کے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ مذہب اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ اسے پھر یہ چیز سمجھ آنے میں دیر لگی کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے سپاہیوں سے کہا روم کے بادشاہ نے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی سے اتار کر لایا جائے اور ان کے سامنے کوئی دوسرا ایسا حربہ اختیار کیا جائے ان کی موت کا کہ جس کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوں اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہو اور ان کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں ہوں۔ لیکن یہ چیز سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، اور کافر کے ہاتھوں تو ویسے بھی ایک مسلمان شہید ہوتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ سمجھو۔ تو اب یہ کہ مسلمانوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے اس نے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی موت سے نہیں گھبرائے، ڈگمگائے کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کیا جائے، اس چیز سے پیچھے رہے۔ تو اب یہ کہ مختلف طریقے حربے آزما کر اس نے دیکھ لیا کہ ان کی ذات پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی سے اتار لیا گیا روم کے بادشاہ کے کہنے پر، تو روم کے بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈال کر اسے جوش دیا جائے، پکایا جائے اچھے طریقے سے۔ تو سپاہیوں نے بات مانی اور دیگ کو جو ہے چولہے پر چڑھا دیا دیگ میں پانی ڈال کر، اور پانی جب جوش مارنے لگا تو روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ اب پانی جوش مارنے لگا ہے اس دیگ کا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو رومی سپاہی پکڑ کر لے کر آئے روم کے بادشاہ کے کہنے پر کہ ان کے سامنے ان کے کسی ایک ساتھی کو جب دیگ میں ڈالا جائے گا تو اس کی حالت دیکھ کر لازم بات ہے کہ اس انسان کے دل میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ مگر یہ اس روم کے بادشاہ کی غلط فہمی تھی۔ اب جیسے ہی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی کو لا کر انہوں نے دیگ کے اندر ڈالا، ان کے جسم کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت بھی گل کر پانی کے اندر گر گیا اور ان کی ہڈیاں صاف چمکنے لگیں۔ تو اب روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے ان کے چہرے پر کوئی خوف کے تاثرات ہوں، موت سے کوئی ڈر ان کے دل میں آ گیا ہو، مگر یہ کہ روم کے بادشاہ کو وہاں بھی شکست ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے۔ تو اب جو بات وہ چاہتا تھا لیکن وہ ہو نہیں سکی، اور روم کے بادشاہ نے دھمکی دی حضرت عبداللہ کو
کہ اگر تم نے عیسائی مذہب اختیار نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ کس طریقے سے آرام و چین سکون سے بیٹھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دیے بغیر ہر اعتبار سے مسلمانوں کو پریشان کیا، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، خواہ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ہوں، کتابوں کے حوالے سے ہوں، عقائد کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ایک قسم کا صریح قسم کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے کبھی بھی وہ نہ تو دوست ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی